بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 26ویں تراویح ہے، اور اس 26ویں تراویح میں 29ویں پارے کا دوسرا نصف اور 30ویں پارے کا پہلا نصف تلاوت کیا جائے گا۔ اس ایک پارے میں تقریباً جو مضامین ہیں اختصار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو سورہ نوح ہے، وہ ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز، آج اس کی تلاوت ہوگی۔ پوری سورہ نوح اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی پیغمبر اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ویسے تو اس صورت میں تقریباً ان کی ساری محنت اور زندگی کو سمویا گیا ہے، لیکن ایک بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ وہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی قوم سے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم۔ تو آگے چل کے وہ کہتے ہیں فقلت، میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے رب سے بخشش کرو، بخشش طلب کرو، استغفار کرو اپنے رب کے سامنے۔ میں نے ان سے کہا پھر کیا ہوگا؟ نمبر 1، انہو کان غفارا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ تو استغفار سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائیں گے۔ اور معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے میں پانی اہم ترین ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ استغفار کی برکت سے پانی کی جو کمی اور قلت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تیسری بات وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ پاک تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ استغفار کی برکت سے انسان کے مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، اور اگر قوم اجتماعی طور پر استغفار کرے تو ملک کی معیشت اس پر بڑے ہی اچھے اور مثبت اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو استغفار کرو، اللہ پاک تمہاری معیشت کو بہترین کر دیں گے۔ وبنین، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اولادوں سے نوازیں گے، تو نسل انسانی کا بھی فائدہ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اگائیں گے، یعنی تمہاری زراعت کو ترقی ملے گی۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں چلائیں گے۔ تو یہ 5 فوائد حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے کہ میں نے ان سے کہا استغفار کرو، 5 فائدے ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، پانی کی کمی دور ہوگی، ملکی اور افرادی معیشت وہ بہتر ہوگی، اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک زراعت کو ترقی دیں گے، اور اللہ پاک پانی کی نہریں جاری فرمائیں گے استغفار کی برکت سے۔ اور یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے کہ وہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائے، جس کا جو مسئلہ ہوگا اللہ پاک استغفار کی برکت سے اس کا مسئلہ حل فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس سے آگے سورہ الجن ہے، تو وہ ظاہر ہے جنات ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی انسان کے علاوہ، جو عموماً نظر نہیں آتی ہے، انسان کو نظر نہیں آتی ہے، ایسی مخلوق ہے۔ تو یہ صورت ان کے بارے میں ہے۔ ہوا یہ کہ جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی اور قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، تو آسمانوں پر جنات کا داخلہ اور شیاطین کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جنات اور شیاطین آسمانوں پر آتے جاتے تھے، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باتیں فرشتوں کی سن لینا، اور پھر آگے آ کر وہ انسانوں تک پہنچا دینا۔ تو اس طرح آسمانوں کی جو باتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں انسانوں تک پہنچ جاتی تھیں۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو اب اس کی حفاظت بھی فرمانی ہے، تو اللہ پاک نے حفاظت کی ایک شکل یہ اختیار فرمائی کہ اب صرف آسمانوں پر فرشتوں کا داخلہ رہے گا، شیاطین اور جنات کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ اب کھلبلی مچ گئی فرشتوں شیطان کے اندر اور جنات کے اندر کہ ہمارا داخلہ بند کیوں کیا گیا۔ اب یہ انہیں ریزن نہیں پتا تھی، وجہ نہیں پتا تھی کہ کیوں ایسا ہوا ہے اور ہمارا داخلہ کیوں بند کیا گیا ہے۔ چنانچہ دنیا میں مختلف جگہوں پر جنات پھیل گئے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کون سا واقعہ رونما ہوا ہے۔
تو ان میں سے ایک جماعت جنات کی وہ مکہ مکرمہ کے قریب سے گزر رہی تھی. فجر کا وقت تھا، تہجد کا وقت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے اور اس میں بآواز بلند تلاوت فرما رہے تھے. تو جنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور بڑی تفصیل سے تلاوت سنی. جب انہوں نے قرآن سنا اور ان کو قرآن سمجھ میں آیا تو نہ صرف یہ کہ ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارا داخلہ کیوں بند کیا گیا ہے آسمانوں پر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سچا برحق مان کر وہ قرآن کریم پر بھی ایمان لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھی ایمان لے آئے. اور پھر ولوا الی قومہم منذرین، وہ جب واپس گئے اپنی قوم کی طرف تو انہوں نے جا کر ان کو بھی دعوت دینا شروع کر دی کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم تم بھی اللہ اور اللہ کے جو داعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کی دعوت کو قبول کرو. تو اس صورت میں جنات نے بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں اپنے بارے میں کہ ایمان لانے سے پہلے ہمارا طرز عمل کیا تھا، ہم کیا کرتے تھے، ہمارے پوائنٹس کہاں کہاں پہ ہوا کرتے تھے، ہم کن مقامات پہ بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا تھا، لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا، ہمارے عقائد کتنے بگڑے ہوئے تھے، ہمارے اخلاق کتنے بگڑے ہوئے تھے. یہ ساری بڑی دلچسپ صورتحال جنات نے بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ بیان کی ہے، لیکن اس کا صحیح معنوں میں لطف تبھی آئے گا جب اس کو ہر شخص خود پڑھے اور سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کرے. آگے سورۃ المزمل ہے، اور سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر یہ قرآن کریم کی بالکل ابتدائی آیات بھی ہیں، صورتیں بھی ہیں. جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پریشان ہوئے، آپ کی طبیعت پر کافی بوجھ پڑا. آپ گھر تشریف لے گئے اور چادر اور کمبل اوڑھ کر آپ لیٹ گئے. آپ کافی دن اسی کیفیت میں رہے. ایک بوجھ سا ہے، ایک خوف سا ہے، بلکہ خود آپ نے فرمایا کہ انی اخاف علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. تو پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. ان دونوں کا معنی یہی ہے کہ ایک چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے شخص، ایک کملی یا چادر یا لحاف اوڑھ کر لیٹے ہوئے شخص، قم، اب لحاف ہٹا دیجئے، اب چادر ہٹا دیجئے، کھڑے ہو جائیے، اب اٹھیے. اب آرام کے دن گئے، لیٹنے کے دن گئے. اب ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سپرد کی جا رہی ہے. اس ذمہ داری کے لیے ابتدائی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ نماز کا اہتمام فرمائیں، اور آپ رات کو ایک بڑا حصہ، بے شک آدھی رات، 2/3 رات، 1/3 رات نماز پڑھیں. آپ یہ راتوں کا اٹھنا، راتوں کا نماز پڑھنا انسان کو روحانی اعتبار سے بے انتہا قوت اور طاقت دیتا ہے. اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذمہ داری اٹھانی تھی اس کے لیے روحانی اعتبار سے بہت قوت اور طاقت کی ضرورت تھی، چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی تلقین فرمائی گئی اور خصوصاً راتوں کے قیام کی تلقین فرمائی گئی. یہ ان دونوں صورتوں کا مختصر سا خلاصہ ہے. آگے سورۃ القیامہ ہے. یقیناً یہ سورت جو ہے یہ قیامت کے مناظر کو بیان کرتی ہے، لیکن قیامت کے مناظر کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سورت ایک عجیب بات اور بھی بتاتی ہے، اور وہ یہ کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ انسان اپنی گمراہی کی بنا پر اور جہالت کی بنا پر اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو میں بھلا کیسے زندہ ہو سکتا ہوں، میرا تو سارا وجود بکھر گیا، مٹی مٹی اور ریزہ ریزہ اور سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ جو سب ختم ہو گیا ہے، کیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے اور جمع نہیں کریں گے، وہ ہڈیاں جو بکھر چکی ہوں گی اور ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی، چورا چورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے اس سے آگے، بلا قادرین، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں
ان نسوی بنانہ، کہ انسان کی جو انگلیوں کے پور ہیں، انگلیوں کے پور، ہم تو ان کو بھی بالکل مکمل طور پر ٹھیک کر دیں گے۔ ہاں، یہ بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ انسان کا جو انگوٹھا ہوتا ہے، تو انگوٹھے کے جو نشانات ہوتے ہیں، فنگر پرنٹس جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں، اور عموماً اسی سے انسان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے اب جدید دور کے اندر جو بائیو میٹرک کا بہت بڑا سسٹم چلا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کی جو صحیح شناخت ہوتی ہے وہ اس کے فنگر پرنٹس سے ہوتی ہے۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ہر انسان کا مختلف ہوگا، اور قیامت کے دن جب ہم ہر انسان کو ہم زندہ کریں گے تو اس کے انگلیوں کے جو پور ہیں، ہم وہ بھی اسی طرح ٹھیک کریں گے جیسے وہ دنیا میں تھا۔ اسی صورت میں ایک بات اور بھی ہے، بس وہی بات بیان کر کے آج کا خلاصہ مکمل کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا، ابتدائی طور پر جب وحی شروع ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ پڑھتے تھے، جبرائیل امین پڑھتے تھے، ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، تو یہ جبرائیل پڑھ رہے ہیں تو میں بھی ساتھ ساتھ پڑھوں تاکہ مجھے بھی یاد ہو جائے۔ تو اس پر ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی قرآن پڑھنے کے لیے حرکت نہ دیں، بلکہ اب بالکل خاموش ہوں۔ فتبع قرآن، جو قرآن اتر رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، خاموشی کے ساتھ آپ اس کو سماعت فرمائیے۔ خدشہ کیا ہے؟ کہیں بھول نہ جاؤں میں، تو سنیے، ان علینا جمعہ، اس قرآن کریم کو آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور وقرآنہ، اور پھر نہ صرف یہ کہ سینے میں محفوظ کرنا، بلکہ آپ کی زبان سے اس قرآن کو پڑھا دینا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو محفوظ بھی ہم کریں گے آپ کے سینے میں، آپ کی زبان سے پڑھائیں گے بھی ہم، اور اس سے بھی آگے اہم ترین بات، ثم ان علینا بیانہ، اس پھر قرآن کی آیت کا، سورت کا مفہوم کیا ہے، تفصیل کیا ہے، تشریح کیا ہے، وہ بھی ہمارے ذمے، وہ بھی ہم آپ پر اتار دیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نہ صرف یہ کہ قرآن کریم اترا ہے، اس کے الفاظ اترے ہیں، بلکہ قرآن کریم کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تشریح بھی اتری ہے، جس کو ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہوئی چیز ہے۔ اسی لیے قرآن بھی موجود ہے، محفوظ ہے، اور حدیث بھی موجود ہے، محفوظ ہے، کیونکہ قرآن کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی، اور حدیث حضور کی زبان سے اس کا مفہوم اور معنی اور اس کی تشریح، حدیث، اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ